کتنی ماں بہنیں ہیں جن کو افطاری بنانے سے فرصت نہیں ہے، بچوں کو کھلانے سے فرصت نہیں ہے، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے ان کو۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ جس طریقے سے قرآن مقدس مردوں کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ مردوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ روزے رکھنا ان پر بھی فرض ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ خود بھی قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کریم کو پڑھیں اور اپنے گھر میں تاکید کریں، اپنی بہن سے، بیٹیوں سے، ماں سے، بیویوں سے گزارش کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ وہ رمضان کا مہینہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے میں پہنچا دیجیے۔ یہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ بار بار نہیں ملا کرتا۔ جن کی زندگی میں یہ مہینہ مل چکا ہے، آ چکا ہے، وہ قدر کر لیں۔ کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آج ایک موت کا اعلان کیا گیا، معلوم ہوا کہ وہ عورت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، روزے کی حالت میں تھی، کھیت میں گئی تھی، کھیت میں جانے کے ٹائم بھی صحیح تھی، وہاں سے آتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا موت پوچھ کر کے آئے گی؟ موت بتا کر کے آئے گی؟ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو روزے کی حالت میں اس دنیا سے جائیں، قرآن پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، نماز پڑھتے ہوئے جائیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک بندے کی موت روزے کی حالت میں آ رہی ہے۔ وہ مسلمان جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر آیا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو 10 سال کی عمر کے ہیں، ان کے اندر شوق کو دیکھیں، جذبے کو دیکھیں، وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جو ابھی بالغ رہی ہوئی ہیں، نابالغ ہیں، 6 سال کی عمر ہے، 7 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے، ان بچوں کا شوق دیکھیے۔ ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ تم روزہ مت رکھو، لیکن پھر بھی بچیاں ضد کر رہی ہیں، رو رہی ہیں کہ نہیں ہم روزہ رکھیں گے۔ لیکن بڑے ہو کر کے، جوان ہو کر کے، کئی بچوں کے باپ ہو کر کے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ان کا ضمیر مر گیا ہے، انہیں تو آنسو بہانا چاہیے، بہانہ کرتے ہیں روزہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ارے برداشت کرنے کا نام تو روزہ ہے۔ مشقتیں کس سے برداشت ہوتی ہیں؟ برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو کوئی مصیبت چاہتا نہیں ہے، لیکن مصیبت آتی ہے اور انسان برداشت کرتا ہے، اور یہ مصیبت تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ روزہ رکھ کر دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، میری ماں بہنوں، جہاں تک پیغام پہنچ رہا ہے، اگر آج تک غافل ہیں، روزے سے غافل ہیں، تو خدا کے واسطے آج سے تہیہ کر لیں، نیت کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ خود بھی روزہ رکھیں گے، اور اپنے جاننے والے جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں انہیں روزہ رکھنے کی تلقین کریں گے، اور زیادہ بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے مسجدوں میں اپنے وقت کو لگائیں گے۔ بہت سی جگہوں پہ دیکھنا ہوتا ہے روزہ رکھے ہوئے ہیں لوگ لوڈو کھیل رہے ہیں، کیوں بھائی؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ کسی علاقے میں جائیے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ روزہ رکھ کر کے ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یہ کتنی گھناؤنی حرکت ہے، کتنی غلط بات ہے کہ روزہ رکھ کر کیرم کے ذریعے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، مسجد میں آ کر کے سو جائیے۔ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، مسجد میں 2 آدمی بیٹھ کر کے کچھ باتیں کر لیجئے، دین کی باتیں کر لیجئے۔ مسلمانوں کے بارے میں پورے عالم اسلام میں کیا منظرنامہ ہے، کم سے کم ان حالات پر بات چیت کر لیجئے، مسجد میں بیٹھ کر کے، اس ارادے سے کہ مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔